बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे जनरल डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी एंड मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजी के डिफिनीशन से। तो बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक अल्फाज का मजमुआ है, जैसे कि बायो एंड लोगस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। सिंपल अल्फाज में हम अगर बायोलॉजी की डिफिनीशन करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज़ नोन एज बायोलॉजी। लेकिन यहाँ इस डिफिनीशन में एक सवाल, एक पॉइंट इरेज होता है कि बायोलॉजी में तो हम बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी भी करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वायरसेस हो गए जो कि कम्प्लीटली लिविंग थिंग्स नहीं कंसिडर किए जा सकते हैं, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इस तरह के। तो इस पॉइंट को हम यहाँ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तमाम इन नॉन लिविंग थिंग्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वायरस और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा हो गए, इन सब की हम स्टडी करते हैं रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी वजह से ये बायोलॉजी के अंडर स्टडी में आ जाते हैं। अब आते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ। इस तरह तो बायोलॉजी के बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो 3 हैं, जिनमें आते हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ज़ूलॉजी भी बायोलॉजी की तरह दो अल्फाज का मजमुआ है, जैसे कि ज़ू एंड लोगस। ज़ू मीन्स एनिमल्स एंड लोगस मीन्स स्टडी। तो ज़ूलॉजी को हम सिंपल वर्ड्स में इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। फिर फर्दर मोर ज़ूलॉजी के अंडर पर आते हैं एंटोमोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एट्सेट्रा। तो हशरात की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसी तरह एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चरल स्टडी को हम एनाटॉमी में शुमार करते हैं, और फिजियोलॉजी के अंडर एनिमल के डिफरेंट पार्ट्स के वो फंक्शंस और उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन को फिजियोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। अब आते हैं बॉटनी की तरफ। तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी। फिर बॉटनी में माइकोलॉजी आ जाते हैं, हार्टिकल्चर आ जाते हैं, एग्रोनॉमी आ जाता है। माइकोलॉजी जो है वो द स्टडी ऑफ फंजाई एंड हार्टिकल्चर जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की स्टडी को हार्टिकल्चर कहते हैं, और डिफरेंट क्रॉप्स वगैरह की स्टडी को एग्रोनॉमी कहते हैं। बायोलॉजी का मेजर थर्ड ब्रांच जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल और माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो the study of microorganism or the study of small organism is known as microbiology. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर पर आ जाते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट बैक्टीरियाज, उनके फंक्शंस, उनके बेनिफिट्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। सिमिलरली माइकोलॉजी, इसमें फंजाई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई और उसके बेनिफिशियल और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की स्टडी होती है। एंड इम्यूनोलॉजी, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू द इम्यून इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक था हमारा, जिसमें शामिल था बायोलॉजी के जनरल डिफिनीशन एंड द 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लाइक ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस के बारे में, जैसे कि हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जैसे कि
آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بایولوجی جو ہے وہ سائنس کا ایک وسیع شاخ ہے. اسی وجہ سے بایولوجی کو ڈیفرنٹ اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے اس کی سمجھ آ سکے. اسٹارٹ کرتے ہیں مارفالوجی سے. تو مارفالوجی کا مطلب ہے مارف مین اسٹرکچر اور شیپ اینڈ لوگوس مین دا سیم لائک اسٹڈی. تو سمپلی دا اسٹڈی آف شیپ اور اسٹرکچر از نون ایز مارفالوجی, یا ٹو اسٹڈی دا مارفالوجی آف لیونگ تھنگس از نون ایز مارفالوجی. پھر مارفالوجی میں فردر آتے ہیں انٹرنل مارفالوجی اینڈ ایکسٹرنل مارفالوجی. تو انٹرنل مارفالوجی ہم ڈیفائن اس طرح کر سکتے ہیں ٹو اسٹڈی دا ڈائسیکٹڈ باڈی پارٹ آف لیونگ آرگینزمز انٹرنلی. فار ایگزامپل ٹو اسٹڈی ڈفرینٹ باڈی آرگنس. جب ہم باڈی کے انٹرنل ڈفرینٹ آرگنس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل مارفالوجی. اور سملرلی ٹو اسٹڈی دا ایکسٹرنل شیپ آف لیونگ آرگینزم از نون ایز ایکسٹرنل مارفالوجی. اسی طرح ایکسٹرنل مارفالوجی کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ ہم باڈی پارٹس کے ایکسٹرنل شیپ اور اس شیپ کو اسٹڈی کرنے کو ایکسٹرنل مارفالوجی کہتے ہیں. The next is anatomy. So anatomy is composed of two words like ana means up and tom means cutting. مطلب سمپل ڈیفینیشن اگر ہم کرنا چاہیں اناٹومی کا تو ٹو ڈائسیکٹ اور ٹو کٹ اینڈ اسٹڈی دا ڈائسیکٹڈ پارٹ اسپیشلی دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف این آرگینزم از نون ایز اناٹومی. مطلب جب ہم کسی چیز کو ڈائسیکٹ کر کے اس کے انٹرنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو اناٹومی کہتے ہیں. Now coming towards the next branch of biology which is histology. So the study of tissues is known as histology. یعنی کہ ٹیشوز کے اسٹڈی کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں. اب ٹیشو کیسے کہتے ہیں؟ تو جب ڈفرینٹ سیلز کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹیشو بناتے ہیں. اور پھر فردر ٹیشوز کے ڈفرینٹ اقسام ہیں جیسے کہ اسموتھ ٹیشوز ہو گئے ہیں جو ہمارے اسٹمک وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح کارڈیک ٹیشوز ہیں جو ہمارے ہارٹ میں موجود ہوتے ہیں اس قسم کے ٹیشوز. اسکیلیٹل ٹیشوز ہو گئے جو ہمارے مسلز میں موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح کے بہت سارے ٹیشوز کے اور بھی اقسام ہیں. تو ان سب ٹیشوز کے اقسام اور ان ٹیشوز کو اسٹڈی کرنے کو ہم ہسٹالوجی کہتے ہیں. The next one is physiology. So physio means function. تو آسان الفاظ میں ہم فزیالوجی کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں to study the functions of organs present in a living organism's body. یعنی کہ ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی آرگنز موجود ہیں یعنی جیسے کہ ہارٹ ہے، برین ہے، کڈنی ہے، لیور ہے ایٹسیٹرا، ان سب کی فنکشنز کی اسٹڈی کو ہم فزیالوجی کہتے ہیں. Coming towards the next branch of biology, which is embryology. Embryo means zygote and the study of zygote is known as embryology. مطلب زائگوٹ کی اسٹڈی کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں. اب زائگوٹ کیا ہوتا ہے؟ تو جب when two cells one from each parents combine together they form zygote. یعنی کہ جب دونوں پیرنٹ سے ایک سیل کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ زائگوٹ بناتے ہیں. اور فردر مور ان ایمبریالوجی وی اسٹڈی دا ڈیولپمنٹ آف این آرگینزم فرام این فرٹیلائزڈ ایگ. مطلب یہ زائگوٹ پھر ڈفرینٹ پروسیسز سے ہو کے پھر یہ لاسٹ میں ایک انڈیویجول میں ایک آرگینزم میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ان سب پروسیسز کو اسٹڈی کرنے کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. The next one is taxonomy. So taxonomy is the study related to classification and naming. Taxonomy میں ہم پلانٹس، اینیملس سب کو ایک سائنٹیفک نیم ملتا ہے. جیسے کہ اونین ہے ہمارے پاس ایگزامپل، اس کا سائنٹیفک نیم ہے ایلیم سیپا. اور اسی برانچ کے انڈر ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، مطلب پلانٹس کو ڈفرینٹ کلاسز، ان ڈفرینٹ جنراز، ڈفرینٹ فیملیز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. The next is paleontology.
Paleont means fossils, and the study of fossils of past organisms is known as paleontology. यानी कि फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. अब फॉसिल्स किसे कहते हैं? तो तमाम वो बकायाजात जो ज़मीन में या ज़मीन के ऊपर रह जाते हैं, ख्वाह वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, तो उन सब को फॉसिल्स कहते हैं. और जो कि बाद में एक थ्योरीज के मुताबिक वो कन्वर्ट हो के पेट्रोलियम, कॉयल एक्सेट्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं. फर्दर पैलियोंटोलॉजी के अंदर पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी भी आ जाते हैं. तो जैसे कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे ये है पैलियोबॉटनी. तो सो दिस विल बी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स. और द नेक्स्ट वन इज़ पैलियोजोलॉजी. तो जोलॉजी भी हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे ये पैलियोजोलॉजी बन गया. तो ये हो गया द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज पैलियोजोलॉजी. द नेक्स्ट वन इज़ सेल बायोलॉजी. तो जैसे कि वी नो दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ विदाउट सेल. सेल के बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं मुमकिन. तो इसी सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह के बारे में स्टडी को हम सेल बायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं. Next is parasitology. So in simple words, the study of parasites is known as parasitology. अब parasites क्या हैं? So those organisms which live in or on the organisms and take nutrients from them are known as parasites. यानी कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो किसी दूसरे जानदार, किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर या उसके ऊपर रहकर उस पर इन्हिसार करके उसके न्यूट्रिएंट्स छीन के ख़ुद ज़िंदा रहते हैं, उनको पैरासाइट्स कहते हैं. इनके एग्ज़ाम्पल्स में डिफरेंट वायरसेस आते हैं, टैपवॉर्म्स आते हैं, एट्सेट्रा, इस तरह की. The next one is biotechnology. So the study of the use of organisms for the betterment of mankind is known as biotechnology. यानी different types organisms को हम यूज़ में ला के वो mankind के यानी ह्यूमैनिटी के betterment के लिए यूज़ करते हैं. इस स्टडी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस एट्सेट्रा. यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया यूज़ होते हैं ब्रेड मेकिंग में. तो इसी तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं योगर्ट मेकिंग के लिए. डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं. बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके वो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. और इन सब की स्टडी को हम फिर बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी. सो द स्टडी ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज इम्यूनोलॉजी. अब इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? तो उस डिफेंस सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, जो डिफरेंट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं. तो उस क़ुव्वत मुदाफ़ियत से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सब इम्यूनोलॉजी में आ जाती है. Now the next one is entomology. So the study of insects is known as entomology. एंटोमोलॉजी में हम डिफरेंट किस्म के हशरात के लाइफ साइकिल, उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ फार्माकोलॉजी. वी हैव टू स्टडी हेयर. सो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स. फॉर एग्जांपल द मैन्युफैक्चर ऑफ दोज ड्रग्स, देयर कंपोजिशन एंड यूजेज एक्सेट्रा. यानी कि फार्माकोलॉजी में हम डिफरेंट किस्म के ड्रग्स स्टडी करते हैं. ड्रग्स मतलब डिफरेंट किस्म के अद्वियात स्टडी करते हैं.
یعنی کہ وہ کس طرح مینوفیکچر ہوتے ہیں، ان کی کمپوزیشن کیا ہے، ان کے یوزیج کیسی کرنے ہیں، ان کے ڈوزز کس طرح لینے ہیں، اور وہ کس طرح کون کون سے ٹریٹمنٹ میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. تو ان تمام کی اسٹڈی کو فارماکالوجی کہتے ہیں. The next one is environmental biology, which is also known as ecology. So we can define it as the relationship of animals with their respective environment is known as environmental biology. تو انوائرمنٹل بایولوجی کا دوسرا نام ہے ایکالوجی، اور اس برانچ میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اینیملز اور ان کے انوائرمنٹ کے بیچ جو انٹریکشن ہے وہ انٹریکشن کی اسٹڈی انوائرمنٹل بایولوجی کے انڈر آ جاتی ہے. Now the next one is genetics. So the study of heredity or genetic material of living organisms is known as genetics. Now what is heredity? تو ہیریڈیٹی تمام وہ خصوصیات، وہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو پیرنٹس سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو تمام ہیریڈیٹی اور جینیٹک میٹیریل کی اسٹڈی کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس جینز ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے جینز ہیں، ڈی این اے، آر این اے، ان سب کی اسٹڈی کو جینیٹکس کہتے ہیں. Here the last but not the least branch of biology in this book is sociobiology. So sociobiology is the study of social behavior of humans or animals. یعنی کہ سوشیو میں ہم ہیومنز اور ڈفرینٹ کائنڈز آف اینیملز کے سوشل بیہیویئر کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. آج یعنی کہ لیکچر نمبر 2 میں یہی تک تھا. تو برانچز آف بایولوجی ہم نے آج اسٹڈی کیے. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا. آپ کے اگر کوئی بھی سوالات ہیں یا کوئی کسی قسم کے بھی سجیشنز ہیں تو کائنڈلی اپنے کویسچنز اور اپنے سجیشنز کمنٹس باکس میں کیجیے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کے ہر قسم کے سجیشنز اور ہر قسم کے سوالات کے بر وقت آپ تک جواب موصول کر سکیں. شکریہ. لیکچر نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے لنکیج آف بایولوجی ود ادر فیلڈز آف اسٹڈی. سب سے پہلے تو یہ کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ وائی وی شوڈ اسٹڈی دا لنکیج آف بایولوجی ود ادر فیلڈز آف اسٹڈی، یعنی کہ ہم بایولوجی کے لنکیج کو ادر فیلڈز آف اسٹڈی کے ساتھ کیوں اسٹڈی کرتے ہیں. تو بایولوجی کا لنکیج ہم ادر سائنسز کے ساتھ اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ لیونگ آرگینزم کے باڈی کے اندر بہت سے اس طرح کے فنکشنز اور میٹابولک پاتھ ویز رونما ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ادر فیلڈ آف اسٹڈیز لائک فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، اکنامکس وغیرہ کے اصولوں پہ. فردر اس ٹائپ کے لنکیج کو ہم پھر کہتے ہیں انٹر ڈسپلینری سائنسز، یعنی کہ آسان الفاظ میں جب ہم ایک سائنس کی اسٹڈی دوسرے بہت سے فیلڈ آف اسٹڈیز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس ٹائپ کے لنکیج کو یا اس ٹائپ کے انٹریکشن کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈسپلینری لنکیج اور انٹریکشن، اور ان سب سائنسز کو ہم پھر بول سکتے ہیں انٹر ڈسپلینری سائنس. آج کے لیکچر میں ہم اسی طرح کے مختلف انٹر ڈسپلینری سائنسز اسٹڈی کریں گے، اور جو سائنسز ہمارے آج کے لیکچر میں شامل ہے ان میں ہے بایو فزکس، بایو کیمسٹری، بایو جیوگرافی، بایو اکنامکس اینڈ بایو اسٹیٹسٹکس. تو ان سب کی ہم بایولوجی کے ساتھ جو انٹریکشن، جو لنکیج ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں بایو فزکس سے. بایو فزکس 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. سمپلی بایو مینز لائف اینڈ فزکس جو ہے وہ گریک ورڈ فیوسس سے نکلا ہے. فیوسس مینز نیچرل تھنگس، یعنی کہ قدرتی چیزیں. فردر مور بایو فزکس ایک اس طرح کی انٹر ڈسپلینری اسٹڈی ہے جس میں ہم ڈفرینٹ بایولوجیکل فینامنا اور پرابلمس کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ فزکس کے پرنسپلز اور ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں. بایو فزکس یوز ہوتا ہے فزیالوجی، بایو انرجیٹکس، نیورو سائنسز، فارماکالوجی وغیرہ میں. اور ایک آسان سے اگزامپل اگر ہم لے لیں تو پلانٹس میں جو فوٹوسنتھسس کے پروسیس میں لائٹ ایبزارپشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں پلانٹس فزکس کے رولز فالو کرتے ہیں.
اور اسی طرح اگر ہم اپنے باڈی پہ توجہ دیں تو ہمارے ڈفرینٹ باڈی پارٹس جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہو گئے، پیر ہو گئے، ہماری انگلیاں وغیرہ سب جو ہے وہ فزکس کے رولز فالو کرتے ہیں. جو رولز ہم فزکس میں لیور، فلکرم، ایفرٹس وغیرہ میں اپلائی کرتے ہیں وہی سارے کے سارے رولز ہمارے ان باڈی پارٹس میں اپلائی ہو جاتے ہیں. The next one is biochemistry. تو بائیو کیمسٹری بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی کہ بایو اینڈ کیمسٹری. As we know that bio means life, and for chemistry in simple words we can say that the study of chemicals is known as chemistry. So furthermore different chemical substances and different chemical reactions جو ہمارے باڈی کے اندر رونما ہو رہے ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی بایو کیمسٹری کے انڈر آ جاتی ہے. بیسیکلی بایو کیمسٹری کے انڈر پھر ہم اسٹرکچرل انالیسس کرتے ہیں ان آرگینک کمپاؤنڈس کی جو کہ سیلز بناتے ہیں، اور پھر فردر مور جو کی رول ادا کرتے ہیں کیمیکل ریئیکشن آف لائف میں. تو ان سب آرگینک کمپاؤنڈس کی اسٹرکچرل انالیسس بایو کیمسٹری کے انڈر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم فوٹوسنتھسس لے سکتے ہیں اینڈ ریسپائریشن ریئیکشنز ایٹسیٹرا. تو اسی طرح ہم سمپلی ایگزامپل لے لیں تو فوٹوسنتھسس میں ہم دیکھ لیں تو دیر آر اے لاٹ آف کیمیکل پروسیسز اکر ان فوٹوسنتھسس وچ فالوز دا لا آف کیمسٹری. اور اسی طرح ڈفرینٹ میٹابولک ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں سیل کے اندر. تو یہ سب بایو کیمسٹری کے رولز کو فالو کرتے ہوئے سیل کے اندر رونما ہو رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ سب اسٹڈی بایو کیمسٹری کے انڈر کرتے ہیں. دا نیکسٹ از بایو جیوگرافی. تو بایو جیوگرافی جو ہے وہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی کہ بایو، جیو اینڈ گرافی. تو بایو مینز لائف اینڈ جیو مینز ارتھ اینڈ گرافی جو ہے وہ نکلا ہے گرافکس سے. گرافکس مینز یعنی کہ اسٹرکچر. تو سمپلی بایو جیوگرافی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں یعنی کہ ارتھ کے مختلف علاقوں کو، یعنی کہ ڈفرینٹ میپس کو، اور ان جگہوں پہ، ان ریجنز پہ لائف کے ایگزسٹنس کو، ان سب کی اسٹڈی بایو جیوگرافی کے انڈر آ جاتی ہے. In simple words, we can say the study of the distribution of the organisms in space and time. یعنی کہ مختلف آرگینزمس کی مختلف جگہوں اور مختلف اوقات میں ان کی ڈسٹریبیوشن کی اسٹڈی کو ہم بایو جیوگرافی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ why polar bears are found in certain parts of cold regions. یعنی کہ پولر بیئر جو برفانی علاقوں میں جو ریچھ پائے جاتے ہیں، سفید رنگ کے جو ہوتے ہیں، یہ سرد علاقوں میں کیوں پائے جاتے ہیں. یا دوسرا اگزامپل اگر ہم لے لیں تو وائی ملیریا کازنگ ماسکیٹوز فلورش ان ڈیمپ اینڈ وارم ایریاز. یعنی کہ ملیریا جو کاز کرتے ہیں وہ اس قسم کے مچھر وہ ڈیمپ اینڈ وارم ایریاز میں کیوں پائے جاتے ہیں. تو ان سب یہ کیوں کے جواب کو پانے کے لیے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ بایو جیوگرافی کہلاتا ہے، یا بایو جیوگرافی کے انڈر ہم اس کیوں کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم بایو جیوگرافی کی مدد لیتے ہیں. The next one is biostatistics. تو بایو اسٹیٹسٹک کو ہم بایومیٹری بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بایو اسٹیٹسٹک کا دوسرا نام ہے بایومیٹری. In simple words, the use of statistical or mathematical formulas in the study of biology is known as biostatistics. یعنی کہ جب بایولوجی کے اسٹڈی پہ ہم ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل فارمولاز اپلائی کرتے ہیں تو اس کو بایو اسٹیٹسٹک کہتے ہیں. فردر مور اس میں پھر ڈیزائن، انالیسز اینڈ ریسرچ ڈیٹا انٹرپریٹیشن وغیرہ شامل ہیں. ہم اگر بایو اسٹیٹسٹک کا ایک آسان سا ایگزامپل لے لیں تو وہ ہوگا ہمارے پاس بلڈ ٹیسٹ رپورٹس انالیسس کا. یعنی کہ جب ہم بلڈ
टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस देखते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस का अमाउंट मैथमेटिकल फॉर्म में हमें शो हो जाता है, यानी कि उसमें शो हो जाता है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये सब के सब जो है वो एक मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल फार्मूला को फॉलो करते हुए या उस पर अप्लाई करते हुए हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म में शो होते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा बायोस्टैटिस्टिक का। द नेक्स्ट वन इज बायो इकोनॉमिक्स। सो बायो इकोनॉमिक्स जो है वो एक कोरिलेशन है बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। और जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि बायो मीन्स लाइफ एंड इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी से निकला है, यानी कि बायो इकोनॉमिक्स में हम ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, यानी कि उसके कॉस्ट और प्रॉफिट के दरमियान कैलकुलेशन को हम बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फर्दरमोर बायो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट और प्रॉफिट के कैलकुलेशन और कंपैरिजन करते हैं, यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स पे कॉस्ट कितना आया है और उनसे प्रॉफिट कितना आया है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वेराइटी ऑफ अ क्रॉप, यानी कि जब एक किसी क्रॉप की न्यू वेराइटी प्रोड्यूस होती है तो उसके प्रोडक्शन के कैलकुलेशन और उसकी कंपैरिजन और यानी कि उसके कॉस्ट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन और कंपैरिजन जो है वो बायो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाता है, जो कि डायरेक्टली लिंक करता है मुल्क के इकोनॉमी से। तो आज के लेक्चर में यहीं तक था, यानी कि बायोलॉजी का हमने लिंकेज या इंटरेक्शन पढ़ा डिफरेंट अदर साइंसेस से, यानी जैसे कि बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक, जो आज के लेक्चर में हमने कवर किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। और फर्दर मोर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी सजेशंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दोज एंड काइंडली अपने सजेशंस और अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इंशाल्लाह हम बर वक्त आपके हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स कहते हैं शोबाजात को, यानी कि बायोलॉजी में कौन कौन से शोबाजात शामिल हैं वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी से, विच इज़ द टॉप मोस्ट कैरियर ऑफ बायोलॉजी फॉर मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी रिलेटेड स्टूडेंट्स, विच इज़ आल्सो नोन एज MBBS, यानी कि बैचलर्स इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी। Medicine is related to the diagnosis and treatment of human disease, यानी कि डिफरेंट ह्यूमन डिजीज़ की तशख़ीस और उसके ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन के अंडर स्टडी में आ जाते हैं। Whereas in surgery the defective parts of the body are repaired, replaced or removed, यानी कि सर्जरी में ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं वो उनकी रिपेयर होती है या वो रिप्लेस किए जाते हैं विद न्यू वंस, और उनको रिमूव किया जाता है ताकि वो फर्दर कोई और प्रॉब्लम्स ना बना सके। मेडिसिन एंड सर्जरी चूँकि एक वेल लाइक्ड कैरियर है तो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से FSC के बाद MBBS ज्वाइन कर सकते हैं। The next area of biology we are going to study is fisheries. Actually, fisheries is the profession which is related to the production of fish. यानी कि बेसिकली फिशरीज जो है ये एक प्रोफेशन है जिसमें फिश प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, यानी कि फिशरीज मैनेजर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश हैचरीज में फिश हैबिटेट, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, उनके जेनेटिक्स एंड डिजीज एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करते हैं ताकि वो फिश प्रोडक्शन को अच्छी तरह से इन्हेंस कर सकें, क्योंकि फिश जो है वो फूड का एक बेहतरीन ज़रिया है और इसके साथ साथ फिश
ڈفرینٹ ڈیزیز ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو میڈیسن یوز ہوتے ہیں اس میں بھی فش یوز ہوتے ہیں. تو ان تمام خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ فشریز جو ہے وہ ایک انتہائی ہی امپورٹنٹ پروفیشن یا انتہائی ہی امپورٹنٹ کیریئر آف بایولوجی ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے بیچلرز اور ماسٹر ڈگری زوالوجی میں کرتے ہیں تو وہ فشریز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بایولوجی کے اس کیریئر کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز دیئر پروفیشن. دا نیکسٹ از ایگریکلچر. ایگریکلچر کہتے ہیں زراعت کو. A biologist can select his or her career as an agriculturist who deals with crops and livestock. یعنی کہ پری میڈیکل کے بعد ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کو جوائن کر سکتا ہے ایز اے کیریئر. تو ایگریکلچرسٹ بیسیکلی فوکس کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف کراپس جو ہیں ان کی بیٹر پروڈکشن کیسے کی جائے، ان کے لیے کیا کیا کام کیے جائے تاکہ ان کی بیٹر پروڈکشن ہو. یعنی کہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ڈفرینٹ قسم کے کراپس اگتے ہیں، یعنی کہ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے وغیرہ. تو ان سب کی بیٹر پروڈکشن کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ ایگریکلچرسٹ کرتے ہیں، اور یہ سب ایگریکلچر کے انڈر آ جاتے ہیں. اور فردر ایگریکلچرسٹ پر مختلف جگہوں پہ اپنے ڈیوٹی یا اپنا کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ویٹرنری اینڈ فارماکیوٹیکل انڈسٹریز، فوڈ انڈسٹریز، فارمنگ، ایگریکلچرل بینکس ہیں ڈفرینٹ کائنڈس کے. تو ایگریکلچرسٹ ان تمام جگہوں پہ کام کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اینیمل سائنس. اینیمل سائنس کو اینیمل ہسبینڈری بھی کہتے ہیں، جو کہ یہ بھی ایگریکلچر کے انڈر ہی آتا ہے. تو اینیمل سائنس میں بیسیکلی فوکس کرتے ہیں اینیملز پہ، یعنی کہ اینیملز بریڈنگ اور ریزنگ آف لائف سٹاک، یہ سب اینیمل سائنس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے بریڈنگ کروا کے اچھے اینیملز پروڈیوس کر سکیں. فردر مور اس میں ہم اینیمل ریپروڈکشن کے پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر اس میں فردر بریڈنگ پہ فوکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان میں کراس بریڈنگ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ کائنڈس کے اینیملز پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. تو وہ تمام گریجویٹس جن کی اسپیشلائزیشن اینیمل سائنس ہوتی ہے یا اینیمل ہسبینڈری میں ہوتی ہے، تو وہ مختلف قسم کے ویٹرنری ہاسپٹلس، فارماکیوٹیکل انڈسٹریز، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اینڈ پیٹ فوڈ انڈسٹریز وغیرہ میں اپنے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. یعنی کہ ان تمام جگہوں کو ایز اے پروفیشن وہ اپنا سکتے ہیں. نیکسٹ از ہارٹیکلچر. So in simple words, the study of ornamental plants is known as horticulture. Actually, horticulture بھی ایگریکلچر کا ایک شاخ ہے جس میں مختلف قسم کے ornamental plants کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. فردر مور ہارٹیکلچر میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس طرح ہم مختلف قسم کے آرنیمنٹل پلانٹس، فروٹس اور ویجیٹیبلس کی پروڈکشن کو انہینس کریں. یعنی کہ ہارٹیکلچرسٹ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا کیا پروسیجر اپنائے جائیں، کون کون سے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آرنیمنٹل پلانٹس، فروٹس، ویجیٹیبل وغیرہ کی انہانسمنٹ ہو سکے اور ان کی بیٹر پروڈکشن ہو. فردر مور ایک ہارٹیکلچرسٹ اپنا ایک خود کا بزنس بھی کھول سکتا ہے اور ڈفرینٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پروڈکشن ڈپارٹمنٹس یا لینڈسکیپ ڈیزائن، نرسری، گارڈنز وغیرہ میں جاب بھی کر سکتے ہیں. The next one is forestry. So forestry is concerned with managing forest and growing forest to provide timber and for wildlife habitat, recreation and biodiversity management. تو فارسٹری میں ایسے ممبرز ہوتے ہیں جو فارسٹ کو گرو کرتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں، جس سے بہت ساری لکڑیاں پرووائڈ ہوتی ہیں اور اسی طرح وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ بھی پرووائڈ ہوتا ہے وائلڈ لائف کو. اس کے ساتھ ساتھ
فارسٹری کے ممبرز گورنمنٹ کو سجیشنز بھی دیتی ہیں کہ کون سا علاقہ کون سی جگہ فارسٹ گروئنگ کے لیے یا فارسٹ گروتھ کے لیے بیٹر ہے اور وہاں پہ پلانٹیشن کی ضرورت ہے. تو ان کی انسٹرکشنز کو فالو کر کے ایک گورنمنٹ اچھے قسم کے فارسٹ گرو کر سکتی ہے، کیونکہ بیٹر فارسٹ آر دا نیڈ آف دی ڈے بیکاز دے ہیو اے ڈائریکٹ لنک ود دا کلائمیٹ چینج. یعنی کہ جتنے زیادہ فارسٹ ہوں گے، جتنے زیادہ پلانٹس ہوں گے، اتنا ہی زیادہ فریش انوائرمنٹ ہوگا. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں آج کل پوری دنیا کے لوگ، تو وہ ان کو اوورکم کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے فارسٹ گروتھ. نیکسٹ از فارمنگ، اینڈ فارمنگ از آلسو ون آف دی important careers of biology. Farming is actually the process of working the ground, planting seeds, and growing edible plants. Or we can also describe it as raising animals for milk or meat production. یعنی کہ پلانٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ کائنڈز آف سیڈز پلانٹ کرنا اور ڈفرینٹ ایڈیبل پلانٹس گرو کرنا فارمنگ کہلاتا ہے. اور اسی طرح جانوروں کو ملک اور میٹ پروڈکشن کے لیے پالنا فارمنگ میں آتا ہے. بیسیکلی فارمنگ میں ڈفرینٹ کائنڈس فارمز ہوتے ہیں، یعنی کہ پولٹری فارمز، ویٹرنری فارمز، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل فارمز. پولٹری فارمز جس میں مرغیوں کو پالتے ہیں، اور ویٹرنری فارمز میں مختلف قسم کے جانوروں کو پالتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ ملک اینڈ میٹ پروڈکشن کے لیے. اور اسی طرح ڈفرینٹ کائنڈز آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی گروئنگ کرتے ہیں ان ویجیٹیبل اور فروٹس فارمز. نیکسٹ از the last but not the least, biotechnology. So bio means life and the next is technology. یعنی کہ the use of technology to enhance life. Or we can also say the use of technology for the betterment of mankind. یعنی کہ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے لائف کو انہینس کرے تو وہ بایو ٹیکنالوجی کے انڈر اسٹڈی میں آتا ہے. یعنی کہ یسٹ ڈفرینٹ فرمنٹیشن پروسیس سے ہو کے بریڈ میکنگ میں یوز ہوتے ہیں. آج کے لیکچر میں یہیں تک تھا. برائے مہربانی اپنے قیمتی سجیشنز اور جو بھی آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ کمنٹ باکس میں درج کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today we are going to study the 5 kingdoms. شروع کرتے ہیں from the background of the 5 kingdoms. 1968 میں رابرٹ وٹیکر جو کہ ایک ویل نون سائنٹسٹ ہے، اس نے تمام آرگینزمس کو 5 کنگڈمز میں کلاسیفائی کیا، جس کو 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کا نام دیا گیا. اس 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں کنگڈم پروکاریوٹائی، کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم فنجائی، کنگڈم پلانٹائی اینڈ کنگڈم اینیمیلیا شامل ہے، جن کو فردر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. So the first one is Kingdom Prokaryotai. تو کنگڈم پروکاریوٹائی کو کنگڈم مونیرا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کنگڈم پروکاریوٹائی کا دوسرا نام کنگڈم مونیرا ہے. تمام یونیسیلولر اور مائکروسکوپک آرگینزمز مثال کے طور پر پروکاریوٹس کنگڈم مونیرا میں شامل ہیں. اب یونیسیلولر کون سے آرگینزمز ہوتے ہیں؟ تو تمام وہ آرگینزمز جو ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو یونیسیلولر آرگینزم بولتے ہیں. اور مائکروسکوپک آرگینزمز وہ آرگینزم جن کی اسٹڈی ہم مائکروسکوپ کے بغیر نہیں کر سکتے، ان کو مائکروسکوپک آرگینزم کہتے ہیں. یعنی کہ تمام وہ آرگینزمز جو ہم اپنے انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے without the help of microscope, those all organisms are known as microscopic organisms. Furthermore,
ان آرگینزمس کے سیلز میں ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس اور ادر آرگنیلز جو کہ نارملی سیل میں موجود ہوتے ہیں تو وہ ان آرگینزمس کے سیل میں موجود نہیں ہوتے، اور ان کا سیل وال جو کہ سیل کا آؤٹر موسٹ پارٹ ہے وہ میورین سے بنا ہوا ہے۔ The examples of kingdom Monera are bacteria and cyanobacteria. The next kingdom we have to study is kingdom Protista. Kingdom Protista eukaryotic organisms پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو اب what are eukaryotic organisms؟ تو تمام وہ organisms جن میں ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس اور ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلز موجود ہوتے ہیں تو ان کو eukaryotic organisms کہتے ہیں۔ کنگڈم پروٹیسٹا میں جو ایوکاریوٹک آرگینزم شامل ہیں تو وہ یوجولی ادر ایوکاریوٹک کنگڈمس کے آرگینزم سے اسمال ہوتے ہیں، اور ان میں اور ان میں ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ عموماً پانی میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا ہیبیٹیٹ ایکویٹک ہوتا ہے۔ ایگزامپلز میں ہیں ایلجی، سلائم، مولز اینڈ پروٹوزوانز لائک پلازموڈیم، amoeba and paramecium etc. The next is kingdom fungi. Kingdom fungi میں eukaryotic and multicellular organisms شامل ہے۔ Now the next new term is multicellular organisms. So multicellular تمام وہ organisms ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ سیلز پہ مشتمل ہوتے ہیں، یعنی کہ those organisms which are composed of 2 or more than 2 cells is known as multicellular organism. They are heterotrophic, یعنی کہ they cannot synthesize their own food. ہیٹروٹرافس تمام وہ آرگینزمز ہوتے ہیں جو اپنا خوراک خود سینتھیسائز نہیں کر سکتے۔ تو کنگڈم فنجائی میں جتنے آرگینزمز شامل ہیں وہ تمام ہیٹروٹرافک کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا خوراک خود سینتھیسائز نہیں کر سکتے۔ اینڈ the major reason is they lack chloroplast، یعنی کہ ان میں کلوروپلاسٹ موجود نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ اپنا خوراک خود سینتھیسائز نہیں کر سکتے۔ فنجائی اپنا خوراک اپنی باڈی کے اندر گلائکوجن کے فارم میں سٹور کرتے ہیں، اور ان کا سیل وال کائٹین سے بنا ہوتا ہے۔ The examples of kingdom fungi are mushrooms, molds, yeast, etc. Now coming toward kingdom plantae. تو similarly kingdom plantae بھی ملٹی سیلولر اور ایوکاریوٹک آرگینزمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ They are autotrophic in nature، یعنی کہ they can synthesize their own food. Autotrophic means those organisms which can synthesize their own food. And the organisms which can synthesize their own food are known as autotrophic in nature. Kingdom plantae کے organisms اپنا خوراک سٹارچ کے شکل میں سٹور کرتے ہیں، اور ان کا سیل وال سیلولوز سے بنا ہوتا ہے۔ The examples are brassica, mulberry, pinus, ferns, etc. which you can see on your screen in the photographic forms. The fifth and last one in 5 kingdom system of classification is kingdom Animalia. کنگڈم اینیمیلیا بھی ملٹی سیلولر اور ایوکاریوٹک آرگینزمز پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ نیچر میں ہیٹروٹرافک کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ ان آرگینزمز کے سیل میں سیل وال نہیں ہوتا، یعنی کہ ان آرگینزمز کے سیلز کے آؤٹر موسٹ پارٹ جو ہے وہ پلازما ممبرین یا سیل ممبرین کہلاتا ہے۔ یہ اپنا خوراک گلائکوجن کے شکل میں اپنے باڈی کے اندر سٹور کرتے ہیں۔ فردر مور اس کنگڈم یعنی کنگڈم اینیمیلیا کے ممبرز کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، which are vertebrates and invertebrates. The examples of kingdom Animalia includes jellyfish, worms, insects, reptiles, birds, mammals, etc.
یہ میں نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، جس میں تمام 5 کنگڈمز کے ڈیفرنٹ کریکٹرسٹک کو انلسٹ کیا ہوا ہے، اور ہوپ فلی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. تو کائنڈلی ہیو اے لک آن دس ٹیبل. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہیں یا سجیشنز ہیں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں درج کیجیے. And to watch more videos like these, please subscribe our channel. Thank you.